وسلم علی رسول کریم سورہ یاسین شریف کو سورہ یاسین شریف یاسین شریف کی سورت آج ہم نے نماز تراویح میں سماعت کی ہے اور حافظ صاحب نے سورہ یاسین شریف کے 4 رکوع پہلی رکعت میں پڑھے ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھی جاتی، پوری سورت ایک رکعت میں پڑھی جاتی۔ اگرچہ ہم اتنی سورت یاسین پڑھے نا تو زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ لگتے۔ آپ کی بات نہیں کرتا، میں حافظوں کی بات کرتا ہوں۔ حافظ جو ہے نا وہ 5 سے 6 منٹ میں پوری یاسین شریف پڑھ لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا وقت لگتا ہے۔ اور یہ 5 سے 6 منٹ ہمارا کھڑا ہونا جو ہے نا ہمیں دشوار لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، بھاری پڑتا ہے۔ بے شک ہم باہر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ ایک دوسرے ساتھی کی کمزوریوں پر گفتگو کرتے گزار دیں، روزہ رکھ کے نکلتے ہی کسی پر تنقید اور بدخوئی اور چغلی کا اور غیبت کا سلسلہ شروع کر دے، نہ ہمارے پاؤں تھکتے ہیں، نہ ہماری زبان تھکتی ہے، نہ ہمارا دماغ تھکتا ہے، نہ کوئی اور پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن جب 5 منٹ کے لیے قرآن پاک سننے کے لیے کھڑا ہونا پڑ جائے تو پاؤں بھی جواب دینے لگتے ہیں، دماغ سائے کرنے لگتا ہے، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مگر سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے سورہ یاسین کو کسی رات میں بھی پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ تو آپ صبح پڑھیں یاسین، رات کو پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، شام کو پڑھیں، 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی پڑھیں۔ یاسین پڑھنے سے انسان کے گناہوں کی تلافی ہوتی ہے، معافی ہوتی ہے۔ اور جب یہی یاسین شریف رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر نماز کی صورت میں آپ پڑھ رہے ہوں یاسین کو، تو پھر اس کے کتنے مرتبے اور فضیلتیں حاصل ہو رہی ہوں گی۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ دنیا کی باتوں کے بارے میں سوچنے میں ہمارا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے، مگر اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ سرکار کا فرمان ہے یہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل اللہ نے سورت یاسین کو بنایا۔ اور سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ یاسین سورت پڑھی، اللہ اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، 2 رکعتوں کے اندر ہم نے سورہ یاسین شریف سنی ہے۔ نماز کے اندر عام ہم کہیں بیٹھ کے یاسین پڑھ لیتے، 5 منٹ 6 منٹ چلے 10 منٹ لگا لیتے، تو ان 10 منٹوں کے بدلے میں اللہ 10 قرآن پورے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور جب اس کو نماز کے اندر ہم نے پوری سورت کو پڑھا ہے تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں تو کم از کم 10 قرآن آج نماز کے اندر ہمیں پڑھنے کا بھی ثواب ملا ہے، سننے کا بھی ثواب ملا ہے۔ اتنی عظمتیں نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے ماں باپ فوت ہو گئے ہو نا، یا کوئی ایک فوت ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائے، اگر جا سکے تو ہر جمعے کو ماں کی یا باپ کی قبر پر جائے، ان کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں بیٹھ کے سورت یاسین پڑھے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے سورت یاسین کے ہر حرف کے بدلے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی نا قبروں پر نہیں جانا چاہیے، وہاں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، قبروں پر جانا شرک ہے، بدعت ہے، فلانا ٹمکانا، سب بکواس کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتا ہے کہ جاؤ ماں باپ کی قبروں پر، وہاں بیٹھ کے یاسین پڑھو۔ اور ایک اور آپ بتاؤ، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے نے قبرستان میں جا کے یاسین پڑھی یا کوئی سورت پڑھی اور پھر اس کا ثواب اس قبرستان میں دفن ہونے والے تمام مسلمانوں کو ایصال کر دیا، بخش دیا ان کو وہ ثواب،
جتنا ثواب پورے قبرستان کے مسلمان مدفونین کو ملے گا ان سب کے برابر اس پڑھنے والے کو ملے گا۔ قبرستان میں جانا سرکار نے خود اللہ سے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دی۔ سرکار قبر پر گئے، سرکار نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور پھر ایک اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارتوں پر جانے سے منع کرتا تھا کیونکہ نیا نیا اسلام آیا تھا اور کفار و مشرکین کے عقائد بڑے قریب سے ٹوٹے تھے، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ اب اسلام محفوظ ہو گیا، مسلمان محفوظ ہو گئے، ایمان محفوظ ہو گیا، سینوں میں مضبوط ہو گیا ہے، اب کوئی کسی قسم کا کسی مسلمان کے مشرک ہونے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا، اس لیے فَزُورُوهَا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کو جایا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کی رغبت دنیا سے کم ہوتی ہے اور آخرت کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تو سرکار کا فرمان ہے جو قبرستان میں ماں باپ کی قبر پر جا کے یاسین پڑھے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ سورہ یاسین شریف میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر موجود ہو۔ یہ دو سورتیں قرآن کی ایسی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے خواہش کی ہے، تمنا کی ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک سورہ یاسین اور ایک سورت ملک۔ سورہ ملک آتی ہے نا تبارک الذی بیدہ الملک، آتی کہاں ہے؟ مولوی کو آتی ہوگی، اصل سارے ٹھیکے مولوی نہیں دیتے ہیں، باقی سارے آپ تے ایک ٹھیکہ مولوی نو تے لوگ کا ٹھیکہ وہ جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایدہ بھی کتاب ہے، چپ کر کے کہہ جاندیاں نے سانوں بندے کہہ جاندے نے، بیبیاں ساڈے گھر کہہ جاندیاں نے، پہنے لاکھ واری پڑھ چھڑی ہو، سبحان اللہ، یہ ٹھیکہ جو ہے مولوی دا۔ بھائی یہ اس ملک میں مولوی سیپی نہیں ہوتا، آپ کی طرح یہ بھی ایک باعزت انسان ہوتا ہے۔ اس قسم کے کام خود کرنے چاہیے۔ جو بندہ خود اپنے آپ اندازہ فرما لیں ماں باپ کے مال کا وارث کون ہوتا ہے؟ اس کی اولاد۔ ماں باپ کی میراث کا، جائیداد کا، مکانوں کا، دکانوں کا، بینک بیلنس کا، گاڑی کا، گھڑی کا، ہر شے کا وارث اولاد، بیٹے بیٹیاں دیا تے انہوں بخشوان واسطے مولوی دی تون تے تریا ہوندا ہے جملہ، کھاؤ تسی تے بخشوائے مولوی، تے ٹھیک ہے یہ کرنا دے ہم تسی ادھروں چھڑ دیو اسی ادھروں چھڑ دے۔ یہ تو ایک مذاق کی بات تھی دوستان گرامی، ہر اولاد کو خود کرنا چاہیے، والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، نانا نانی دادا دادی جو اپنی نسل میں بزرگ گزرے ہیں ان کی مغفرت کے لیے کوئی آپ نے کام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کوئی کرنا چاہیے، اللہ کے راستے پر خرچ کر کے اس کا ثواب ان کو ایصال خود کرنا چاہیے۔ اپنے کام انسان کو خود کرنے چاہیے، اور خود کرتا ہی آدمی اچھا لگتا ہے، اور خواہشیں دوسروں پر ڈالنے سے کام بنتا نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ کر دیتے ہیں مولوی جی قرآن پڑھ سے، مولوی نے ٹھیک ہے جی پڑھ چلیں گے، اگر دن کچھ مولوی صاحب قرآن پڑھ جائے ہاں جی 6 قرآن جی پڑھ بھی لگی تھے، بندہ پوچھے مولوی صاحب 6 پڑھی پیو نے پڑھے، یعنی جی ہو جی عوام ہی نہ ہو جی مولوی ہو گئے۔ تو اس میں دھوکہ ہر طرف سے ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت کریں۔ مولوی کیا کرے؟ اگر وہ کہے نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، انہیں اگر خسمہ نکھا ہونے تیرے پیچھے نماز ہی نہیں ہوئی، جی ہاں میں نہیں تیرے پیچھے، تیروں 6 قرآن آ گئے پڑھنا تو پڑھ نہیں سکیا، میں تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔
وہ بھی آنگا ٹھیک ہے، یہ بھی مقصد دھوکھا ہے تو میرا بھی مقصد دھوکھا ہے، تم بھی ختمہ کھا تو میں بھی نہ آئی. تو یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی قبروں پر جاؤ اور جس طرح زندگی میں تم اپنے ماں باپ کو ملتے تھے اور ماں باپ کی آنکھیں تمہیں دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی تھیں، ان کے دل میں سکون پیدا ہوتا تھا، اسی طرح جب تم ماں یا باپ کی قبر پر جاتے ہو تو اسی طرح ماں باپ کی آنکھیں تمہیں دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ماں باپ کی قبر پر جانا چاہیے اور ان کی بخشش کے لیے جو بھی اللہ رسول نے طریقے بتائے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.